اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 178 یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے اہل ایمان تم پر لازم کر دیا گیا ہے مقتولوں کا بدلہ لینا۔ قتلہ قتیل کی جمع ہے جس کے معنی مقتول کے ہیں۔ کتبہ کے بعد اعلیٰ فرضیت کے لیے آتا ہے، یعنی تم پر یہ فرض کر دیا گیا ہے کہ اس معاملے میں سہل انگاری صحیح نہیں ہے۔ جب کسی معاشرے میں انسان کا خون بہانا عام ہو جائے تو تمدن کی جڑ کٹ جائے گی، لہٰذا قصاص تم پر واجب ہے۔ الحر بالحر، آزاد کے بدلے۔ اگر کسی آزاد آدمی نے قتل کیا ہے تو قصاص میں وہ آزاد ہی قتل ہوگا، یہ نہیں کہ وہ کہہ دے کہ میرا غلام لے جاؤ یا میری جگہ میرے 2 غلام لے جا کر قتل کر دو۔ والعبد بالعبد، اور غلام کے بدلے۔ اگر غلام قاتل ہے تو وہ غلام ہی قتل کیا جائے گا۔ والانثى بالانثى، اور عورت کے بدلے۔ اگر قتل کرنے والی عورت ہے تو وہ عورت ہی قتل ہوگی۔ قصاص دیت کے معاملے میں اسلام سے پہلے عرب میں مختلف معیارات قائم تھے۔ مثلاً اگر اوسی خزرجی کو قتل کر دے تو 3 گنا خون بہا وصول کیا جائے گا، اور اگر خزرجی اوسی کو قتل کرے تو 1/3 خون بہا ادا کیا جائے گا۔ یہ ان کا قانون تھا۔ اسی طرح آزاد اور غلام میں بھی فرق روا رکھا جاتا تھا، لیکن شریعت اسلامی نے اس ضمن میں کامل مساوات قائم کی اور زمانہ جاہلیت کی ہر طرح کا عدم مساوات قائم کر دیا۔ اس بارے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ تمام مسلمان آپس میں کفو یعنی برابر ہیں، لہٰذا قتل کے مقدمات میں کوئی فرق نہیں کیا جائے گا۔ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ، پھر جس کو معاف کر دی جائے کوئی شے اس کے بھائی کی جانب سے، یعنی مقتول کے ورثہ اگر قاتل کو کچھ رعایت دے دیں کہ ہم اس کی جان بخشی کرنے کو تیار ہیں، چاہے وہ خون بہا لے، ویسے چاہے بھی معاف کر دیں، تو جو بھی خون بہا طے ہوا ہو اس کے بارے میں ارشاد ہوا اس کی پیروی کی جائے معروف طریقے پر اور ادائیگی کی جائے خوبصورتی کے ساتھ۔ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ، یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک تخفیف اور رحمت ہے۔ اس کا رحمت ہونا بہت واضح ہے۔ اگر یہ شکل نہ ہو تو پھر قتل دل قتل کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اگر قاتل کو لا کر مقتول کے ورثہ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے کہ اب تمہارے ہاتھ میں اس کی جان ہے، تم چاہو تو اس کو قتل کر دیا جائے، اور اگر تم احسان کرنا چاہو تو اس کی جان بخشی کرنا چاہو تو تمہیں پورا اختیار حاصل ہے۔ چاہو تو ویسے ہی بخش دو، چاہو تو خون بہا لے لو۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ دشمنیوں کا دائرہ سمٹ جاتا ہے، بڑھتا نہیں ہے۔ اس میں اللہ کی طرف سے بڑی رحمت ہے۔ اسلامی معاشرے میں قاتل کی گرفتاری اور قصاص کی تنفیذ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن اس میں مدعی ریاست نہیں ہوتی۔ آج کل ہمارے نظام میں غلطی یہ ہے کہ ریاست ہی مدعی بن جاتی ہے، حالانکہ مدعی تو مقتول کے ورثہ ہیں۔ اسلامی نظام میں کسی صدر یا وزیر اعظم کو اختیار نہیں ہے کہ کسی قاتل کو معاف کر دے۔ قاتل کو معاف کرنے کا اختیار صرف مقتول کے ورثہ کو ہے، لیکن ہمارے ملکی دستور کی روح سے صدر مملکت کو سزائے موت معاف کرنے کا حق دیا گیا ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، تو اس کے بعد بھی جو حد سے تجاوز کرے گا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی جو لوگ اس رعایت سے فائدہ اٹھانے کے بعد ظلم و زیادتی کو وتیرہ اپنا بنا لیں، ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ صدق اللہ العظیم۔